فرمایا اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہ لکھا کرو، اس سے پھر قواریت کی بو آتی ہے۔ دیوبندیوں کے مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ لفظ دیوبند ایک بدبودار لفظ ہے، اس سے بدبو آتی ہے۔ اس بیان کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی 2-4 دن پہلے یوٹیوب پہ اپنے اسی چینل سے، جس کے بارے میں کچھ ساتھیوں نے کچھ شبہات کا اظہار کیا ہے۔ کچھ نے رفیع عثمانی صاحب کی ذات پہ اعتراض کیا ہے، کچھ نے یہ کہا ہے کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کی اس ویڈیو کو میں نے کیوں اپلوڈ کر دیا۔ تو بھائی یہ ساری باتوں کا جواب دیتا ہوں، اس سے پہلے ذرا وہ ویڈیو دیکھو جو میں ڈیلیٹ کر چکا ہوں اپنے چینل پہ، لیکن وہ ویڈیو اس ویڈیو کا حصہ بن چکی ہے۔ پھر قواریت کی بو آتی ہے۔ جو رہنے والا دیوبند کا تھا، طالب علم بھی سابق دیوبند کا تھا، ولادت بھی دیوبند کی تھی، اس کو بھی منع کر دیا کہ تم اپنے ساتھ دیوبندی کا لفظ نہ لکھا کرو، اس سے پھر قواریت کی بدبو آتی ہے۔ میرا بچپن اور لڑکپن کا ابتدائی دور 12 سال کی عمر میں نے ہجرت کر کے پاکستان آیا ہوں۔ پاکستان بننے کے چند مہینے کے بعد میں دارالعلوم دیوبند کا سابق طالب علم رہا ہوں۔ میں نے حفظ قرآن دارالعلوم میں 15 پارے دارالعلوم دیوبند میں حفظ کیے ہیں۔ میرے آبا و اجداد صدیوں سے دیوبند کے رہنے والے تھے، صدیوں سے، پشت در پشت۔ تو میں اگر اپنے نام کے ساتھ پاکستان آنے کے بعد لکھتا محمد رفیع دیوبندی تو مجھے حق تھا اپنے نام دیوبندی لکھنے کا، کیونکہ رہنے والا دیوبند کا تھا۔ چنانچہ میں لکھا کرتا تھا۔ جب مجھے دارالعلوم میں استاد مقرر کیا تو مجھے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو۔ میں رہنے والا دیوبند کا ہوں، سابق طالب علم دیوبند کا ہوں۔ فرمایا اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہ لکھا کرو، اس سے پھر قواریت کی بو آتی ہے، پھر قواریت کی بو آتی ہے۔ جو رہنے والا دیوبند کا تھا، طالب علم بھی سابق دیوبند کا تھا، ولادت بھی دیوبند کی تھی، اس کو بھی منع کر دیا کہ تم اپنے ساتھ دیوبندی کا لفظ نہ لکھا کرو، اس سے پھر قواریت کی بدبو آتی ہے۔ انہوں نے ایک بزرگان دیوبند کے عقائد کی کتاب تھی المہند علی المفند، اس کو مرتب کر کے کچھ اور چیزوں میں کچھ ترتیب دے کر اس کو چھاپا اور اس کا نام رکھا عقائد علماء دیوبند۔ یہ بزرگ مصنف جو تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، مرید تھے والد صاحب کے۔ تو والد صاحب کے پاس یہ مسودہ بھیجا، بلکہ پیش کیا کہ آپ اس پر تقریر لکھ دیجئے، اپنے تاثرات لکھ دیجئے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کے تاثرات نہیں لکھوں گا جب تک اس کا نام نہ بدلو، اس کتابچے کا نام تبدیل کرو۔ اس کا نام تم نے رکھا ہے عقائد علماء دیوبند۔ خوب سمجھ لیں کہ علماء دیوبند کا کوئی عقیدہ الگ نہیں ہوتا، دیوبند کوئی الگ مسلک نہیں ہے، دیوبند اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ جو سنی ہے، جو اہل سنت والجماعت میں ہے وہ دیوبندی ہے، اور جو دیوبندی ہے وہ اہل سنت والجماعت میں ہے۔ تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے۔ اب اس کے اندر مفتی صاحب نے جو بات کی ہے اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، اس دین کو من و عن تسلیم کر لینا اور صحابہ کے اس ترتیب اور طریقے کو لے کے اپنی زندگی پہ نافذ کر لینا، یہی در حقیقت دیوبند ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز کا نام، کسی اور سوچ، کسی اور فکر کا نام دیوبندیت نہیں ہے۔ یہ بات کرنے میں انہوں نے اس لفظ کے ساتھ بدبودار کا لفظ استعمال کیا اور بہت کچھ کہا۔ تو یہ سب کچھ کہنے کا مقصد اور وجہ یہ تھی کہ انسان صفائی اپنے گھر سے شروع کرتا ہے۔ ایک بندہ گھر کا حصہ ہوتا ہے اور وہ گھر والوں کو درست کرتا ہے پہلے۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم جو انگریزی کی مثال ہے، در حقیقت مفتی صاحب وہی کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی صفائی کریں گے۔ ہم دیوبندیوں میں اس بات کا رواج قائم کریں گے کہ خود کو دیوبندی کہنے سے بہتر ہے مسلمان کہو، امتی کہو، اور اپنے نام سے زیادہ بہتر ہمارے لیے وہ نام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور وہ نام مسلمین کا ہے۔ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے اور ہم لوگ مسلمان ہیں، اور یہی ہماری اصل پہچان ہے۔ اس سے چاہے کسی کو اعتراض ہو، چاہے کسی کو اس پہ اختلاف ہو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ یہی وہ تعارف ہے جو ہمارا قرآن نے کرایا ہے، اور اسی تعارف کے ہم حقدار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں باتوں کو سمجھنے کی، ان کی گہرائی تک پہنچنے کی، اور ان بڑے لوگوں کی بات کے اندر جو گہری سوچ ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔